اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ گھر کے کام کاج میں لگے رہے، مکتب کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، مگر جب آپ اپنی عمر کے 18ویں سال پہ گزرے، جو آپ پہنچے، جو کہ آپ کی سیرت کا ہمارے بیان کے مطابق پہلا دور کا آخری سال ہے، 18واں سال ہے، آپ اپنے کھیت کی جانب جا رہے ہیں، آپ کے آگے آگے ایک بیل ہے، جو آپ ایک بیل جا رہا ہے، آپ بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اچانک بیل نے آپ کی جانب اپنا چہرہ گھمایا اور کہا کہ یا عبد القادر ما خلقت لہذا، عبد القادر اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ کھیتی باڑی کریں، ہل چلائیں، بلکہ اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے، مسلمانوں کے قلوب اور دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کا سامان ہے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ آپ جا رہے ہو، کوئی جانور آپ کے آگے آگے ہے، اور پھر اچانک وہ جانور آپ کی جانب مڑے اور فصیح آواز میں کلام کرنے لگ جائے، باتیں کرنے لگ جائے، تو کیا حالت ہوگی؟ حالت تو غیر ہو جائے گی نا۔ حضور غوث پاک پر بھی دہشت کی کیفیت تاریخ ہوئی، آپ بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ وہ تاریخ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی، سن 418 ہجری غالبا، یہ 488 ہجری، اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آپ اپنے گھر آئے اور خلوت اور تنہائی اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے گھر کی چھت پہ آپ چلے گئے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہے، جبکہ پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جبکہ حجاج جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ میدان عرفات میں اقامت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کی چھت پہ پہنچے تو آپ کا گھر جو کہ جیلان کے ایک محلہ نیف میں تھا، نیف جو کہ جیلان کے علاقے میں تھا، جیلان جو کہ تبرستان کے صوبہ میں تھا، تبرستان جو کہ ایران کے ملک میں تھا، اور وہاں سے مکہ کی دوری اور مسافت تقریباً 1000 کلومیٹر سے زائد ہے، مگر جب حضور غوث پاک اپنے گھر کی چھت پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی نگاہوں سے حجابات اور پردوں کو اٹھا دیتا ہے، آپ نیف نامی اس محلے سے ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ میدان عرفات میں فروکش ہے۔ نگاہ ولی کی رسائی دیکھیں، یہ اللہ پاک اپنے اولیاء کی نگاہوں میں بصارت کی کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں 18 سال کی عمر ہے، مگر آپ اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ سیدھے میدان عرفات تک پہنچ رہی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور تمام حالات گوش گزار کیے جو جانور کے ساتھ، اس بیل کے ساتھ معاملہ آیا۔ آپ نے اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات کا مشاہدہ کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ اماں حضور میں چاہتا ہوں کہ دین کی خدمت کروں، اسلام کی خدمت کروں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کروں، اور دین کی خدمت کے لیے دینی علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، صحیح معنوں میں دین کی خدمت وہی کر سکتا ہے جس نے دینی علم حاصل کیا ہو، جو علم دین سے کورا ہو اور جس نے قرآن و حدیث اور شریعت کا کوئی علم نہ پڑھا ہو، اور وہ یہ دین کے نام پر اگر لوگوں کو گمراہ کرتا ہو تو پھر سمجھ جائیں وہ دین کا خادم نہیں ہے بلکہ جیب کا خادم ہے۔ اللہ آج کے زمانے میں یقیناً یہ حق ہے کہ دین کی خدمت جتنے بہتر طریقے سے علماء کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے علم دین بہت ضروری ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی سیرت سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ دین کی خدمت کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور ابھی ہر قسم کے علوم و فنون کا مرکز بغداد ہے۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اجازت دیں کہ میں بغداد جاؤں، دین کا علم حاصل کروں، اور اس شرط پہ آپ اجازت دیں کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ اللہ، وہ کتنا جاں کاہ لمحہ ہوگا
کہ ایک بیٹا جو کہ انتہائی خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ اجازت مانگ رہا ہے جانے کا، اور اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، مگر سامنے کوئی عام ماں نہیں تھی، عام عورت نہیں تھی، بلکہ حضور غوث پاک کی والدہ تھی۔ آپ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے تم سے رخصت ہونے، یہ تم سے جدا ہونے کا جی تو نہیں چاہتا، مگر دین کی خدمت کے لیے میں تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور اب تمہارا چہرہ میں کل قیامت کے روز دیکھوں گی۔ اپنے والدہ سے اجازت ملنے کے بعد آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد میں یہ راستے میں جو ڈاکوؤں والا واقعہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ بغداد پہنچے سن 488 ہجری، 18 سال کی عمر میں، اور بغداد پہنچتے ہی یہیں سے آپ کی حیات کا دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ وہ دور ہے 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک، 33 سالہ دور، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں ہے، بلکہ پورے 33 سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم دینیہ کی تحصیل میں اپنی زندگی کے 33 سال گزارے۔ آپ نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، قرآن حفظ کیا، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، ادب، بلاغت، ریاضی، منطق، فلسفہ، اس وقت کے جتنے علوم و فنون تھے، آپ نے تمام علوم و فنون میں ید طولہ اور مہارت تامہ حاصل کر لی، اور آپ اپنے اہل زمانہ میں تمام علماء میں ممتاز ہو گئے، اور آپ کا مقام سب سے بڑا ہو گیا۔ بے شک کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور غوث پاک محض یہ میدان ولایت ہی کے شہنشاہ ہیں، علوم باطنی ہی کے آپ یہ جانکار ہیں، اسرار الہیہ اور معارف ربانی ہی کے واقف کار ہیں۔ یقیناً علم تصوف میں، اسرار ربانی اور معارف الہیہ سے واقفیت میں، اور علوم باطنی میں آپ کا درجہ انتہائی بڑا ہے، انتہائی بڑا۔ حضرت علی بن حیدی کہتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک کے ساتھ معروف کرخی کے مزار پہ گیا۔ معروف کرخی علی رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے سلام کیا، یہ حضور غوث پاک نے، اور اس انداز میں سلام کیا کہ حضور میں آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گیا۔ آپ نے معروف کرخی کے مزار پہ جا کے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گیا، تو اندر سے آواز آیا وعلیکم السلام یا سید اولیاء اہل زمانی، کہ وعلیکم السلام، یقیناً تم اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے سردار ہو۔ آپ جب یہ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنے مزار سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ معانقہ کیا، اور امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا کہ عبد القادر میں علم شریعت اور علم طریقت میں تمہارا محتاج ہوں۔ تو آپ جہاں یہ علوم طریقت کے انتہائی اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، یہاں تک کہ سیدی منصور حلاج علیہ رحمت و رضوان کہ جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، اور اس نعرہ کے پاداش میں آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو حضور غوث پاک نے فرمایا ان کے بارے میں کہ منصور حلاج کے زمانے میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے سنبھالنے والا نہیں تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ضرور ان کو سنبھال لیتا۔ تو آپ کا مقام علم باطن میں بڑا درجہ ہے، آپ یہ معارف ربانیہ، اسرار الہیہ کی واقفیت میں آپ کا درجہ بڑا ہے، مگر فقط یہی نہیں، آپ جہاں اپنے وقت کے ولی کامل اور تمام اولیاء کے سردار ہیں، ویسے ہی آپ اپنے وقت کے تمام علماء ظواہر کے، تمام اس وقت کے مروجہ علوم پر آپ کو مکمل مہارت حاصل تھی،
آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ سے جو کہ علم و فضل کے بہار تھے ان سے